آج ماہ رمضان المبارک کی 25 تاریخ اور تاک رات جمعۃ المبارک کے دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، تاک رات میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت اسلامی ڈیٹ بدل جاتی ہے، اب تاک رات شروع ہو چکی ہے۔ آپ رات میں عمل کو کریں یا جمعۃ المبارک کے دن میں کریں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور یہ تاک رات میں جو شخص اس عمل کو کر لے یا جمعۃ المبارک آخری جمعہ کے دن اس عمل کو کر لے، وہ بندہ اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھ کے دیکھیے گا، ایک مرتبہ اس عمل کو کر کے دیکھیے گا، زندگی کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ ماہ شعبان میں بھی محروم رہا، ماہ رجب میں محروم رہا، پہلے عشرے میں کچھ حاصل نہ کر سکا، ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ بھی اس نے ایسے گزار دیا، اب اس کے پاس آخری موقع ہے۔ دیکھیں آج رات کیونکہ بڑی بابرکت رات ہے، آج کا دن بڑا بابرکت دن ہے، آپ نے یوں ہی اس عمل کو کرنا ہے تو آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے لفظ جو سنتے ہیں یعنی کہ مالک، یا مالک، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ دنیا پر حکومت چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت چاہتے ہیں، مال و دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، رزق چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، دنیا کا جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بس اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، سب کچھ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ دوستو یہ عمل وہ ہے کہ جو بہت قیمتی اور بہت ہی مجرب اور انتہائی تاثیر والا عمل ہے۔ یہ عمل کبھی بھی خطا نہیں ہوا، جو بندہ بھی کرتا ہے اس کا مقدر بدل جاتا ہے، اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ یہ میں زندگی کا راز بتا رہا ہوں، یہ بڑی مشکل سے تلاش کر کے میں آپ کو عمل دے رہا ہوں، اس عمل کو مکمل طور پر سمجھ کر کیجئے گا، کیونکہ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر دوبارہ سال بعد یہ موقع ملے گا۔ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے یا وہابو کا بھی اسم مبارک موجود ہے، اور یا وہابو اور یا رزاقو، یہ تینوں اسم اتنے بابرکت ہیں اور اتنے رزق کے دروازے کھلوانے والے ہیں، یوں ہی عمل کریں گے تو آپ کے لیے غیب کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو آج جو شخص غیب کے دروازے کھلوانے سے محروم رہا سو محروم رہا، آج موقع ہے، آج دیکھیں رب کی رحمت جوش میں ہے، اور یہ جمعۃ المبارک کا یہ دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور جمعۃ المبارک کے تو عام دن کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ پھر ماہ رمضان کا آخری جمعہ، اور یہ تاک رات اور لیلۃ القدر کی رات، جس رات کے اندر اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ آج جو کچھ بندہ مانگتا ہے رب کی بارگاہ سے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، فرشتے اس بندے کی رب کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں جو بندہ بھی اس عمل کو کر لیتا ہے۔ تو دوستو یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والے۔ تو آپ نے دوستو سب سے پہلے قرآن مجید کی یہ سب سے پہلی سورت ہے جس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، پھر آپ زندگی کی بہاریں دیکھنا، کبھی زندگی بھر کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، کبھی کسی کے دروازے پر آپ کو جانا نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ عمل وہ ہے جو بندوں کو، لوگوں کو عام مخلوق کی محتاجی سے بچا لیتا ہے، کسی کے سامنے جھکنے سے بچا لیتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کو، کیونکہ ان الفاظ کے اندر وہ طاقت اور تاثیر رکھی گئی ہے کہ جو بندہ ان کلمات کو پڑھ کر رب کی بارگاہ سے جتنا مانگتا ہے، اللہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو ماہ رمضان المبارک کے اس پیارے مہینے کا یہ پیارا سا عمل صرف آپ نے ایک بار کرنا ہے، یا رات میں کر لیں یا دن میں کر لیں، یعنی کہ آپ نے یہ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ رات کو بھی کر لیں، دن کو بھی کر لیں، لیکن اس عمل کو بس ایک بار لازمی کر لینا ہے، بار بار کرنے کی بھی آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یا مالکوں کا مطلب ہے اے بادشاہ، اے بادشاہ، تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کو بادشاہ کے نام سے یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اس کو لوگوں کے اوپر اس کی حکمرانی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوسرا اسم پاک یا وہابو، اے بہت دینے والے، تو رب اس بندے کو اتنی عطا کرتا ہے، اتنا مال و دولت عطا کرتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یا رزاقو، یعنی کہ اے رزق دینے والے۔ اب ان اسماء سے آپ کو یہ تصور ہو گیا، یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کلمات کتنے قیمتی ہیں۔ یہ اس مہینے، اس دن کا اور اس تاک رات کا اور جمعۃ المبارک کے دن کا خاص عمل ہے۔ جو شخص رات کو نہ کر سکے صبح لازمی کر لے، جو رات کو کر لے صبح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ورنہ اس کا ایک بار عمل ہو گیا اتنا ہی اس کے لیے کافی ہوگا کہ غیب کے سارے خزانے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ سورۃ فاتحہ یعنی قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر بچے کو آتی ہے، کوئی مشکل ہے ہی نہیں، یہ صورت ہے ہر بچے کو آتی ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے کو، کیونکہ ابتدائی طور پر یہ عمل آپ نے گھر کے اندر کوئی ایک فرد بھی کر لیتا ہے نا تو باقیوں کا مقدر بھی سنور جاتا ہے، اس قدر یہ قیمتی عمل ہے۔ اگر کوئی عورت کر لیتی ہے تو یقین جانے اس کے شوہر کو اللہ لاکھوں کروڑوں عطا فرما دیتا ہے، اس کے شوہر کو اللہ تعالیٰ غنی فرما دیتا ہے، اور اسی طرح اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ غنی فرما دیتا ہے۔ اور اس عمل کے کرنے والا بندہ کبھی بھی زندگی میں کسی موڑ پر ناکام نہیں ہوتا۔ جس بندے کے سارے کاروبار رکے ہوئے ہیں، سارے معاملات رکے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار کو چلانا چاہتا ہے، اپنے معاملات کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے اور رب کی بارگاہ سے کرم کی جھولی بھرنا چاہتا ہے، پھر ایک مرتبہ اس عمل کو میرے کہنے پر آزمانے کے طور پر بھی کر لے، یقین کامل کے ساتھ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس بندے کا وہم و گمان نہیں جاتا۔ تو سب سے پہلے دوستو آپ نے کرنا کچھ اس طرح، باوضو ہو کر ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ کسی بھی ایسی جگہ بیٹھ جانا جہاں کوئی بندہ دوسرا آپ سے کلام نہ کرے، آپ کے ساتھ کوئی بندہ بات نہ کرے، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ یوں ہی بیٹھ کر اس عمل کو شروع کریں گے انشاءاللہ زندگی کی بہاریں لوٹ آئیں گی۔ آپ نے جب عمل کو شروع کر لینا ہے تو پھر یہ 3-4 منٹ کا عمل مکمل کیے بغیر آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، نہ موبائل یوز کرنا ہے، نہ ہی توجہ اس عمل سے ہٹانی ہے۔ اگر یہ 3-4 باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو یقین جانے آپ کی زندگی روشن اور منور ہو جائے گی، کیونکہ دیکھیں یہ سورۃ الفاتحہ یہ عام سورت نہیں ہے، یہ بڑی باکمال سورت ہے۔ پتہ نہیں آج تک کسی نے آپ کو یہ عمل کرنے کو کہا بھی ہے یا نہیں کہا، کیونکہ اس کے عمل سے، اس کے عمل کو بڑے کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا خاص عمل ہے، اللہ کے پیاروں کا یہ خاص عمل ہے۔ جو بھی بندہ یہ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ اللہ کی بڑی محبوب صورت ہے، اللہ کی بڑی لاڈلی صورت ہے۔ اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھیے گا، یقین جانے اس کے بارے میں آتا ہے مسلم شریف میں ایک حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے 2 ایسے نور عطا فرمائے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ اب اندازہ ہو رہا ہوگا آپ کو اس حدیث پاک کو سن کر، یقین جانے آپ باغ ہو جائیں گے، آپ کی دنیا جنت آپ کو نظر آئے گی۔ کیونکہ دیکھیں جب غم مٹ جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، دکھ ختم ہو جاتے ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر بندے کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور بندہ مشکلات سے نکل جاتا ہے، پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے نکل جاتا ہے۔ تو آج اس موقع پر اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں، یہ طاق رات میں یا جمعۃ المبارک کے دن میں، رات بھی فضیلت والی رات، لیلۃ القدر کی رات، دن جمعۃ المبارک کا دن، دونوں ہی بڑے کمال، دونوں ہی انشاءاللہ تعالی ایسا رب آپ کو غنی فرمائے گا۔ یہ موقع تو ملتا ہی بار بار نہیں ہے، یہ تو بڑا کم ملتا ہے، یہ تو کئی سالوں بعد موقع آتا ہے۔ تو آج اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اس عمل کو مکمل سمجھ کر کیجئے گا۔ اور جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، اگر آپ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، کوئی بھی چھوٹا درود پاک پڑھ کر، صرف 11 مرتبہ پڑھ کر کومنٹ میں اپنا نام لکھیں اور اس کا ایصال ثواب مجھے کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بزرگ خصوصی دعا فرمائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ جو سمجھتا ہے کہ میرا کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا، وظیفے کر کر کے تھک چکا ہے، ہار چکا ہے زندگی سے، اور زندگی سے ہارا ہوا شخص بھی اگر اس عمل کو کرتا ہے، یقین جانے اس کی زندگی کی ساری خوشیاں لوٹ آتی ہیں، سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ واحد عمل ہے، یہ وہ واحد طاقتور ترین عمل ہے جس کے لیے لوگ مارے پھرتے ہیں کہ کاش ہمیں مل جائے۔ آج الحمدللہ وہی عمل بتا رہا ہوں جس کے ذریعے آپ کے حالات بدلیں گے، آپ کی زندگی بدلے گی، اللہ فضل فرمائے گا، اللہ رحمت، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ تو تینوں اسماء جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یقین جانے ہر اسم اس میں سے ایک بھی پڑھ لیا جائے تو بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے۔ لیکن یہ تینوں کو ملا کر جب پڑھا جاتا ہے، ان کو اس ترتیب کے ساتھ، جو خاص ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس ترتیب کے ساتھ جب پڑھیں گے تو حالات آپ کے دیکھتے دیکھتے ہی بدل جائیں گے، چند منٹوں کی بات ہے۔ اس کو ایک مرتبہ آزما کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی حالات آپ کے سامنے ہوں گے۔ تو حضور کی بارگاہ میں فرشتے نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، تعالیٰ نے آپ کو 2 ایسے نور عطا فرمائے جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک ان میں سے جو نور ہے وہ سورۃ الفاتحہ شریف ہے۔ اب نور آپ کو پتہ ہے اس کے ذریعے انسان کی زندگی روشن ہوتی ہے، یہ آنکھوں کے اندر نور ہے جس کے ذریعے ہم ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور جن کی آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے ان کو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ جب اس نور کو پڑھیں گے
تو آپ کی زندگی روشن ہوگی، پریشانیاں اس نور سے دھل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسرا نور جو ہے وہ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ تو ترمذی شریف میں ایک حدیث پاک ہے، بڑی با کمال ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کی مثل تورات میں، انجیل میں، زبور میں کوئی سورت نہیں اتری، یعنی کہ یہ ایسی سورت ہے، اس سے پہلے، اس کے ساتھ والی، اس کے مد مقابل والی، اس جتنی طاقتور، اس جتنی با کمال کوئی سورت اللہ تعالیٰ نے نازل ہی نہیں فرمائی۔ دیکھیں کتنا زمانہ گزرا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 100 صحیفے نازل ہوئے ہیں، 4 بڑی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان میں تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھیں، اس سے پہلے جتنے نبی گزرے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی صورت کسی کتاب میں نازل نہیں فرمائی، کسی نبی کو نہیں دی، حضور کو یہ عطا فرمائی ہے۔ اور پھر حضور کے غلاموں، حضور کے امتیوں، اللہ کے پیاروں بندوں، اللہ کے پیارے دوستوں، اللہ والوں، آج اس عمل کو کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ زندگی روشن ہوگی۔ آپ حیران ہوں گے اس عمل کو کرتے ہوئے، کیونکہ دیکھیں تفسیر کبیر میں ایک بات موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں اور صحیفے اتارے، مگر 100 کتابوں کے علوم 4 میں رکھے ہیں، یعنی تورات میں، انجیل میں، زبور میں۔ پھر ان تینوں کے علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیے ہیں۔ ان سب کے علوم، جتنا بھی علم تھا وہ اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا قرآن میں رکھ دیا ہے۔ پھر قرآن پاک کے دیکھیے، آپ سنیے گا، بات بڑی سمجھنے والی ہے، بڑی علمی بات بتا رہا ہوں، بڑی راز کی بات بتا رہا ہوں، اور اس کے اندر آپ کو طریقہ بھی بتا دوں گا، یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ صرف ہاتھ کی انگلیوں پر آج پڑھ لیں اور انشاءاللہ آپ کے ہاتھ ہمیشہ رب سلامت رکھے گا، آپ کی زندگی رب ہمیشہ سلامت رکھے گا، آپ کے وجود کو رب ہمیشہ سلامت رکھے گا انشاءاللہ۔ حضور کو ماننے والوں، حضور کو اللہ کا پیارا محبوب ماننے والوں، اللہ کا حبیب ماننے والوں، آج اس محبوب کے اوپر آج یہ عمل کر کے دیکھیں، آج اس کے غلاموں اس عمل کو کر کے دیکھیں، بے شمار فیوز و برکات آپ کو نصیب ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ حجرات سے والناس تک میں رکھے ہیں، یعنی کہ بہت سے زیادہ علوم جو ہیں وہ اس میں رکھے ہیں۔ پھر مفصل کے علوم اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں رکھے ہیں۔ تو لہٰذا محدثین فرماتے ہیں جس نے سورۃ فاتحہ سیکھ لی، اس نے گویا ساری کتابیں، آسمانی ساری کتابیں سیکھ لی۔ جس نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی، اس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھ لی۔ تو یہ سورت بالکل رحمت کی سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اپنے جبر کا، قہر کا، دوزخ کا، عذاب کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو پھر آپ کو اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی بابرکت صورت ہے، جس کے اندر کوئی جبر کا، پریشانی کا ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ اس کو پڑھنے سے ساری پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، سارے دکھ بھی ختم ہو جاتے ہیں، ساری مصیبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، ہر مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو شخص آج اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، اپنی پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے، مال و دولت میں خیر و برکت چاہتا ہے، اپنی صحت اور تندرستی چاہتا ہے، دیکھیں ایک ہی عمل سے اگر ساری بہاریں مل جائیں، اینٹی بائیوٹک جس کو ہم کہتے ہیں، اینٹی بائیوٹک ہے یہ دوائی، یہ ساری بیماریوں کے لیے کافی ہے۔ اس لیے یہ ایسا عمل ہے کہ یہ ہر کام کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد کسی عمل کی آپ کو یقیناً حاجت ہی نہیں رہتی، کیونکہ یہ عمل اتنا با کمال ہے۔ دوستو یہ ماہ رمضان المبارک کی وہ طاق رات ہے کہ جس کے اندر بندہ تھوڑی سی عبادت کرے، اللہ بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اس بندے کو ملتا ہے جو بندہ اس مہینے کی اس رات میں عبادت کرتا ہے۔ تو آج اس رات میں یہ چھوٹا سا عمل، صرف چند منٹوں کا عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، پھر ساری زندگی خوشیوں میں گزرے گی، ساری زندگی تندرستی میں گزرے گی، ساری زندگی پریشانیوں سے نجات میں گزرے گی، ساری زندگی خوشحالی میں گزرے گی، ساری زندگی مال و دولت میں گزرے گی۔ تو دوستو ایک ہی عمل سے اتنے فائدے مل رہے ہوں تو پھر 5 7 10 منٹ اگر ویڈیو کو دیکھ کر اس عمل کو سمجھ کر لیں گے تو کہاں آپ کو موت آ جائے گی۔ تو دوستو اس لیے آج میں یہ اتنا جلالی اور اتنا باکمال عمل لے رہا ہوں، انشاءاللہ ساری زندگی کسی کی محتاجی نہیں اٹھانی پڑتی۔ اس لیے اس عمل کو ایک مرتبہ کریے گا، اللہ تعالیٰ تمام بلاؤں سے، آفتوں سے، شیاطین سے حفاظت فرما لے گا۔ اور پھر یہ وہ رات جس کا رات کے اندر دریائے شورا کا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے، دریاؤں کے پانی میٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس رات کے اندر دیکھیے ایک وہ رات ہے کہ جس کے اندر تھوڑا سا بندہ جاگے تو اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں کی عبادت کا جب ثواب عطا فرماتا ہے، تو جس بندے کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھ جائے، گناہ سارے جھڑ جائیں، پریشانیاں ساری ختم ہو جائیں، دکھ سارے ختم ہو جائیں، تو پھر بھی اس کے باوجود وہ بندہ اس عمل کو سے محروم رہا تو پھر وہ اپنی قسمت کو روئے گا۔
سوائے پھر پچھتاوے کے اس بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے دوستو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے التجا کیا کریں، اس کی بارگاہ سے مانگا کریں۔ تو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق جیسے میں نے ان ناموں کا ذکر کیا ہے اسی ترتیب کے مطابق، یعنی کہ لفظ ہے یا مالکو، یا مالکو اے بادشاہ، تو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق آپ نے یا مالکو سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے جب عمل کو شروع کرنا ہے، شروع کرنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جو لفظ ہے اس کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف اتنا پڑھنا ہے۔ اور اس کے پڑھنے سے ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کے عمل کرتے ہوئے دماغ کے اندر ایسی چیزیں آتی ہیں، دماغ ہٹ جاتا ہے، توجہ کامل نہیں رہتی، آپ کا جو ہے وہ کبھی دھیان ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، وہ نہیں جائے گا۔ جب یقین کامل پختہ ارادے کے ساتھ کامل توجہ کے ساتھ عمل کو کیا جاتا ہے پھر ساری برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں، پھر سب کچھ مل جاتا ہے جس چیز کی بندہ آرزو کرتا ہے۔ تو پھر اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے عمل تو نہیں چھوڑنے والا، عمل تو ہر حالت میں کرنے والا ہے، حال میں کرنے والا ہے۔ تو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق صرف 10 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اپنے سینے پہ دم کر لینا ہے، یعنی کہ سینے کے اوپر پھونک مار لینا ہے، ہاتھوں پہ دم کر کے پورے وجود پہ پھیر لینا ہے، عمل کرنے کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ باوضو محبت کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے پہلے یہ کرنا، اس کے بعد آپ نے دوستو 7 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھ کر سب سے پہلے آپ نے یہ کلمات پڑھ لینے ہیں جو کلمات میں نے آپ کو ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھ لینا ہے۔ بس اسی ترتیب کے ساتھ عمل کو آپ نے کرنا ہے، اور جو باتیں پیچھے میں شرائط بتا چکا ہوں ان پر عمل لازمی ہے۔ عمل نہیں کرو گے تو پھر جیسے پہلے وظیفے کر رہے ہو اور اسی طرح کرتے جاؤ گے پھر اسی طرح جیسے نظام چل رہا ہے چلتا جائے گا۔ آج کرو گے، بات مان لو گے تو آج اپنے وظائف کے اندر تاثیر پالو گے، وظائف میں کامیابی پالو گے۔ نئی بات مانو گے، سکپ کر کے دیکھتے رہو گے، پوری بات توجہ سے نہیں سنو گے، اسی ترتیب کے مطابق عمل نہیں کرو گے تو پھر فائدہ کو نہیں۔ اگر اسی کے مطابق عمل کر لو گے تو انشاءاللہ روز کی پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی، ہر دکھ اور مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو دوستو اب آپ کی مرضی ہے، جس طرح آپ چاہیں وہ اپنی زندگی کو گزاریں۔ میں نے تو آپ کو ایک بڑا بہترین نسخہ دے رہا ہوں، بڑا بہترین پریشانیوں کا حل دے رہا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے حالات آپ کے سامنے بدلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ دیکھیں یا مالکو وہ اسم پاک ہے، آپ نے یا مالکو، یا وہابو، یا رزاقو، یہ 3 اسم پاک ہے نا جی، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے تھے۔ اسی ترتیب کے مطابق آپ نے اسم پاک کو پڑھا یا مالکو، اس کا مطلب اے بادشاہ۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو بادشاہ کے نام سے ذکر کرتے ہیں نا، بولتے ہیں، کیونکہ دیکھیں وہ ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، وہ اس کے قبضہ قدرت میں ہر ایک چیز ہے۔ اور دولت مند بننے کا یہ واحد ایک عمل ہے، جو شخص مال و دولت حاصل کرنے کا خواہش مند ہے اس عمل کو نہ چھوڑے، ہرگز نہ چھوڑے۔ تنگ دستی تو اس بندے کے قریب کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ اتنی مہربانی فرماتا ہے کہ اس پر حصول دولت کے تمام راستے کھول دیتا ہے، نئے راستے اس بندے کے لیے ہموار ہوتے ہیں۔ ذاتی مکان حاصل کرنا چاہتا ہے، دولت کا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی جگہ فتح حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی حکمران پر حکمرانی چاہتا ہے، ظالم سے نجات چاہتا ہے، تو یہ سب کے لیے یہ عمل کافی ہوتا ہے۔ تو آپ نے اسی کے مطابق آپ نے ان کلمات کو اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھنی، یعنی کہ 100 بار پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ شریف کو اس کے بعد آپ نے الگ درود پاک کے ساتھ کتنی بار درود پاک 7 بار، کیونکہ دیکھیں ہفتے کے دن بھی 7 ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کے چکر بھی 7 ہوتے ہیں، یہ 7 کا تعلق بڑی چیزوں کے ساتھ ہے، تو آپ نے اسی نسبت سے 7 بار پڑھنا ہے درود پاک۔ تو اس کے بعد آپ نے اس عمل کو مکمل پڑھنے کے بعد دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر الف لام میم کو آپ نے الف لام کو میم کے ساتھ ملانا ہے، یعنی کہ مل حمدللہ، میم کو الف لام کے ساتھ ملانا ہے۔ مل حمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے دعا کرنی ہے، اس کی بھی آپ نے ایک ہی تسبیح پڑھنی ہے۔ آخر میں آپ نے دعا کرنی ہے، ایک تسبیح سے مراد 100 بار آخر میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے گا۔